السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے۔ جب وہ نا سوال ایسا ہے کہ ایک دفعہ ایک روم میں بلی رہ گئی پورا دن صبح سے شام تک، تو مجھے ظاہر کوئی گندگی نظر نہیں آئی نہ ہی بدبو ہوئی، لیکن ایک جگہ پانی تھا، شاید ادھر میں نماز پڑھ رہا تھا قالین پہ، تو اب مجھے وہم پڑا ہے کہ پتہ نہیں وہ پیشاب تھا یا کیا تھا، وہ جگہ بلی تھی۔ دوسرے روم میں رہ گئی بلی بائی چانس، ایسا ہی کمرہ بند، شام کو پھر نکالی اندر سے دروازہ کھولا، تو اب ادھر بھی آج عصر کی نماز پڑھی تو ادھر بھی ایسے شک پڑا کہ یار یہ جو پانی ماتھے پہ جدھر سجدہ کیا تھا نا لگا ہے نا، شاید یہ بلی کا پیشاب نہ ہو۔ اب پکی بات نہیں، تو اس طرح کا شک پاک اور ناپاک اکثر رہ جاتا ہے، تو شک کی بنیاد کو کیسے ختم کیا جائے یا کیا مانا جائے کہ واقعی یہ شک کرنا چاہیے، ناپاک ٹھہراؤں چیز کو یا نہ ٹھہراؤں؟ اب کنفرم تو نہیں ہے مجھے، اکثر پیشاب کرتے ہوئے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ کپڑے وہ ناپاک ہو گئے، خراب ہو گئے، چھینٹے پڑ گئے پیشاب کو۔ اب 100% یقین بھی نہیں ہوتا، چھینٹا پڑا ہوا ہے نظر آ رہا ہے، یہ پیشاب کے یہ ہاتھ دھوتے ہوئے پانی اڑ کے گیا ہوگا۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، پہلے تو یہ بات عرض کر دوں کہ آپ جو بھی ہمارے دارالافتاء میں سوال بھیجتے ہیں مختصر اور جامع سوال بھیجا کریں۔ آپ کا بہت لمبا سوال تھا، بہرحال جو آپ نے سوال بھیجا ہے کہ ایک بلی جو ہے وہ کمرے میں بند ہو گئی، میں نے وہاں پہ نماز پڑھی تو مجھے شک ہے کہ یہاں بلی کا پیشاب ہے، تو اس صورت میں پھر آپ نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ کپڑوں کے اوپر بھی شک رہتا ہے۔ محترم، شریعت کا اصول ہے کہ شک کے اوپر فتویٰ نہیں ہے، فتویٰ ہے یقین کے اوپر۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ یہاں بلی کا پیشاب تھا تو وہ جگہ ناپاک ہو جائے گی۔ اگر آپ کو یقین ہے اس بات کا کہ آپ کے کپڑے جو ہیں ان کے اوپر پیشاب ہی لگا ہوا ہے تو اس صورت میں وہ کپڑے بھی ناپاک ہیں۔ اگر شک ہے، پانی بھی ہے، پیشاب بھی ہے، تو شک کی بنیاد جو ہے اس کے اوپر فتویٰ نہیں ہے، فتویٰ ہے یقین پر۔ اگر شک ہے تو آپ اس کپڑے کے ساتھ نماز پڑھیں، کوئی مذائقہ نہیں، نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح جو بلی کا اپنے معاملہ بتایا وہ بھی اگر آپ شک کی بنیاد پر سوچ رہے ہیں تو میں نے عرض کیا نا کہ شک پہ فتویٰ نہیں ہے، تو آپ اس جگہ پہ نماز پڑھ لی ہے، کوئی مذائقہ نہیں، نماز آپ کی ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔